عباد توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مقام آخر: لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل نور میں قرآن مقدس کی دو جگہوں سے اللہ کا مقدس کلام پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 28 کی آیات کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کے بعد اسی کو سرمایہ سخن بنایا ہے، اسی کی روشنی میں عرض کرنی ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ موضوع یہ ہے کہ آج خاص طور پر ہندوستان کے ماحول کو سامنے رکھیں۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اسلام دشمن عناصر جہاں بہت سے شیطانی چالیں چلیں، شیطانی ہتھیار کا استعمال کیا، انہی شیطانی چالوں میں ایک پرانا چال جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب تو پرانی ہے لیکن پیالہ نیا ہے، اسی پرانی چال کو لے کر آئے اور ان کا صاف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھولی بھالی لڑکیوں کو محبت کے جال میں نوجوانوں کے ذریعے پھنسا کر ان کے اسلام و ایمان کو چھین لینا۔ جب اسلام و ایمان ان سے چھین لیا جائے تو پھر ان کو بے عزت کر کر کے رسوا زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، مارنا پیٹنا اور طرح طرح کی اذیتوں کو دے کر صرف اس لڑکی کے ماں باپ کو ہی تکلیف نہیں پہنچانا بلکہ پورے قوم مسلم کے سر کو نیچا دکھانے کی ایک کوشش ہے۔ اخبارات کے اطلاع کے مطابق بہت ساری خبریں آپ تک موصول ہو چکی ہوں گی کہ ایک طرف ظالم اپنی حکومت کی اکثریت کے نشے میں اپنے اسٹیٹ جن پر ان کا قبضہ ہے اس سے یہ قانون پاس کروا لیا، لو جہاد کے خلاف گورنمنٹ ایکشن میں آ گئی۔ لو جہاد یہ ایک فرضی چیز ہے، ان کے ذہن کی اپج ہے، یہ من گڑھت ہے۔
انہوں نے لفظ جہاد اس لیے نام دیا ہے کہ مسلمان محبت کا جال پھینک کر غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، جبکہ سرے سے یہ غلط ہے۔ کوئی بھی مسلمان نوجوان محبت کے جال میں خود گرفتار ہوتا ہے، اسلام اس کے ذہن سے یا تو محو ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، اور محبت کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے جو طریقے بن سکتا ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب کوئی نوجوان جوڑا محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو نہ اپنے سماج کی عزت رکھتا ہے، نہ مذہب کی عزت رکھتا ہے، جس کو جیسے بن پڑتا ہے ایک ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب پر منکشف ہے۔ تو ایسے طوفانی ماحول کو، طوفانی معاملے کو اسلام سے جوڑ دینا، یہ مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے لیے ایک نیا جال ہے، ایک نئی تدبیر ہے۔ اس پر تماشا یہ کہ لفظ جہاد کے نام سے جو قانون بنا ہے اس میں اگر لڑکا مسلمان ہے، لڑکی غیر مسلم، تو اس کے لیے سخت سزا ہے، لیکن اگر لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا غیر مسلم ہے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ یہ ظالموں کا منصوبہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سب کو اس پر لبیک کہتے ہوئے مکمل طور پر قرآن و حدیث پر چلنے اور چلانے کا عزم اور عہد کرنا ہے۔ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے جو نوجوان کے دل میں یہ بات ہے اور دل میں نہیں ہے، وہ زبان پر ہے۔ دل اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے آ کے بیان کرتا ہے یا کسی سے بھی بیان کرتا ہے تو ہمدردی اپنی طرف کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے ایک غیر مسلم کو مسلم بنا لیا تاکہ اس کی ہمدردی ہمارے قریب ہو جائے۔ غلط ہے۔ غیر مسلم کو مسلم بنانے کی نیت سے پیار نہیں کیا، پہلے محبت ہوئی ہے، بعد میں یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوا ہے، پھر اپنی جھوٹی نفسانیت کی تسکین کے لیے اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہم نے غیر مسلم کو مسلم بنایا ہے۔ اپنی جھوٹی نفسانیت کی تسکین کی خاطر پہلے اس نے واٹس ایپ پہ تعلقات کے گناہ کیے، فیس بک پہ گناہ کیے، شریعت کے خلاف ملاقاتیں کی، اسلام کے قانون کو توڑا، اس سے جسمانی تعلق کیے، اور جب کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے شادی کا ڈھونگ رچایا، اور پھر بعد میں مسلمانوں کی ہمدردی بٹورنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے غیر مسلم کو مسلمان کر دیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے، سب سے بڑی بھول ہے۔ ایسی صورت میں جو غیر مسلم سے مسلم میں کنورٹ ہو کر آئے، یا تو وہ پنجڑے میں ایک پرندے کی مانند زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر وہ مسلم نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی، اس کو دامے فریب میں رکھ کر اب وہ ایسی صورت اس کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں کہ نہ وہ مسلمان رہے نہ ہندو، عید کے دن نماز بھی پڑھ لے اور پوجا کے دن پنڈال میں جا کر کے جو کرنا ہے کر لے۔ ایسا ماحول یعنی لا مذہب کا ماحول بپا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں یا تو مسلمان اپنی جان اور ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے، یا پھر اپنی زندگی بچانے کے لیے سب صحیح ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے، سب سے نکاح جائز کی صورت اپنا کر لا دین اور لا مذہب ہو کر جہنمیوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ایسی صورت میں ہم سبوں کو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا پیغام بندوں کے نام کیا ہے؟ یاد رہے، ہم آپ کو تاریخ کے حوالے سے لے چلیں گے۔ حضرت
نور الدین زنگی بادشاہ اسلام ہیں اور سپہ سالار اعظم کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام جیسے ہی ذہن میں آتا ہے ایک عظیم شان طاقتور حکومت کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دو بڑے جال پھینکے گئے۔ بہت سمجھداری سے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ایک جال کا نام تھا کہ مسلم محلے میں حملہ کرنا، چھوٹی بڑی جو بیٹیاں مل جائیں مسلمانوں کی ان کو اغوا کر لینا، مسلمانوں کی بیٹیوں کو جو جوان ہیں ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر کے قید کر دینا، اور جو مسلمان کی بیٹیاں کم سن کم عمر ہیں ان کو اس طریقے سے پرورش کرنا کہ ان کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ مسلمان کی بیٹی ہے، اور جب وہ بیٹیاں ان کے زیر سایہ پروان چڑھتی تو وہ اسلام کے خلاف جاسوس بن جاتی، انگریزوں کے جاسوس، اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا پھنسا کر بہت سارے سپہ سالاروں کو اپنی ہی فوج سے غدار بنا کر کے دم لیتی۔ ایک حربہ تو ان کا یہ تھا، بڑی لڑکی جو مل گئی اس کو ہوس کا شکار بنانے کے لیے قید کیا، چھوٹی لڑکی جو ملی اس کو عیسائی بنا کر مسلمانوں کے خلاف نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ سب سے بڑا حربہ تھا۔ ایک دوسرا حربہ ننگی عورتوں کو لا کر مسلم بستیوں میں خیمہ ڈال کر یہ کرائے کا مکان لے کر اور اس میں ننگی تصویروں کو دکھا کر اور مسلمان نوجوانوں کے جذبات اور ان کی شہوات کو بھڑکا کر ان کو زیادہ سے زیادہ برائی پر اکسانا۔ ننگی تصویروں اور ننگی عورتوں کو دکھانے کا یہ سسٹم صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب منظر عام پر آیا اور صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو نئی نسل کے نئے نوجوان تین ایج کے 13 سے 19 سال کے جو تھے وہ بہک کر کے ایسے قحبہ خانے اور طوائف خانے کی طرف رخ کیا اور اسلام کو کمزور کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگ میں ایک طرف یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دو طرح کے جال پھینکے گئے اور فوجی طاقت کا استعمال کر کے شبخون مارنے کی عادت ان لوگوں نے بنا لی تھی، یعنی اپنی عسکری یعنی فوجی طاقت کی بنیاد پر مسلم بستیوں میں رات میں حملہ کرتے اور جو لڑکیاں ملتی اس کو سمیٹ کر لے جاتے۔ وہ دور تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ انہوں نے نور الدین زنگی سے طاقت مانگی اور مختصر سی جماعت کو لے کر کے پورے رومی، جس کو نیا نام اٹلی دیا گیا، رومی سلطنت کا خاتمہ فرما کر بیت المقدس کو آزاد کروایا اور بیت المقدس کو پھر سے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ آپ اندازہ کریں تو اسی لیے میں نے کہا کہ شراب نہیں ہے یا جام نیا ہے، شراب پرانی ہے، مقصد ان کا وہی ہے۔ اور اب یہ لو جہاد کے نام سے مسلمان لڑکوں کو نقصان پہنچانا اور مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ غیر مسلم سے تعلقات قائم کرا کر کے ان کو ان کے اسلام سے برگشتہ کرنا، ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو غلط تصویروں، غلط ویڈیو اور غلط معاملوں کو دیکھنے سے روکیں، ان پر نگاہ رکھیں کہ یہ وہ اپنے موبائل کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں۔ مخلوط تعلیم کا دستور چل پڑا ہے۔ مخلوط تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ کلاس ایک ہو، لڑکی اور لڑکا دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ اب اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن مخلوط تعلیم کا نقصان ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرے تو بہکنے کا ڈر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں
چاہے وہ ٹیوشن کا ماحول ہو، چاہے وہ اسکول کا ماحول ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا ماحول ہو، ہر جگہ ہم اپنے مسلمان بچے اور بچیوں کو سب سے پہلی تعلیم یہ دیں کہ وہ اپنا قدم والدین کی منظوری کے بغیر نہ اٹھائے، اور اگر کوئی پسند ہے تو سب سے پہلے مائیں اپنے بیٹے بیٹیوں کے قریب آئیں اور ان کی پسند کو سمجھیں۔ اگر وہ اسلام کے مطابق کوئی گنجائش نکلتی ہے تو اس کو عملی جامہ پہنا دیا جائے، اور اگر اسلام کے مطابق کوئی گنجائش نہیں ہے تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو احساس دلایا جائے کہ تم سب سے پہلے مسلمان ہو، بعد میں تم کچھ ہو۔ اگر یہ احساس ان کے ذہن میں دیا گیا اور مری ہوئی ان کا ضمیر کے اندر کی آواز اگر زندہ ہو گئی تو انشاءاللہ ان کا ضمیر لعنت و ملامت کرے گا اور ان کا بہکا ہوا قدم پھر اسلام پر آ کھڑا ہوگا۔ یہ ہر گارجین، سرپرست، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ اگر کسی کی کوشش کارگر ہو سکتی ہے تو وہ ماں کی کوشش کارگر ہو سکتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے بیٹیوں سے جتنا قریب ہے ذہنی اعتبار سے، باپ اتنا قریب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ہر قدم کی خبر رکھے، اور اگر اس کا قدم شریعت، سماج، اسلام، تہذیب، تمدن اور اخلاقیات کے خلاف ہے تو پہلی فرصت میں روک ٹوک کرے۔ قرآن اسی کا حکم دیتا ہے، روک ٹوک کرتے رہو۔ روک ٹوک تھوڑی دیر کے لیے دشمنی پیدا کر دے گا، لیکن روک ٹوک کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بہکتے ہوئے قدم کو پھر اسلام پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، خاص طور پر اردو میڈیم اسکول جو ہے اس میں تو غنیمت ہے کہ مسلم ہی لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ اہل سنت کا نکاح وہابی، دیوبندی، شیعہ اور بد مذہب سے نہیں ہو سکتا۔ اس کو دیکھ کر کے ہم کو لائحہ عمل طے کرنا ہے کہ ہماری قوم کا بیٹا اور بیٹی کوئی بد مذہب کی محبت کا شکار نہ ہو جائے، چاہے اسکول کے ذریعے شروعات ہو، چاہے کالج کے ذریعے شروعات ہو، چاہے کام کاج اور نوکری اور ملازمت کر کے ایک ہی آفس میں بیٹھ کر کے یہ شروعات ہو۔ اس شروعات پر پابندی لگانی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری صورت میں ہمارے جو بچے اور بچیاں ہندی میڈیم، انگلش اور بنگلہ، اڑیا اور دوسرے میڈیموں میں پڑھ رہے ہیں، جس میں مشترک اعتبار سے ہر قوم، ہر تہذیب، ہر مذہب کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر کوئی تعلق پیدا ہوا تو ڈبل نقصان ہوگا۔ ایک نقصان یہ کہ مذہب ہاتھ سے گیا، اور دوسرا نقصان یہ کہ کافروں کو لفظ جہاد کے قانون کے نام پر مسلمان لڑکوں پر شکنجہ کس کے اس کی پوری لائف برباد کر دے کر ماں باپ، سماج، قوم اور محلے کو اذیت کا شکار بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اگرچہ فرد واحد کے اعتبار سے تنہا ہیں، لیکن پورے قوم مسلم کی اعتبار سے ہم سب ایک ہیں۔ اس لیے اگر گھر کی ایک اینٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو دوسری اینٹ بھی متاثر ہوگی۔ گھر کی ایک دیوار اگر کمزور ہوتی ہے تو دوسری دیوار کمزور ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کی باؤنڈری وال کا ایک حصہ گرتا ہے تو آپ کو مستری کہتا ہے کہ فوراً اس کی ریپیئرنگ کروائیے اور دوسرے حصے سے اس کو لنک دے کر مضبوط کر دیجیے۔ اب آپ کو مستری یہ مشورہ دیتا ہے کہ اب توڑ کر کے تو آپ کوئی اس کو پلاسٹر نہیں کر سکتے، ڈھلائی نہیں کر سکتے، بیم اندر سیمنٹڈ نہیں لے جا سکتے، آپ دیوار کے اوپر حصے میں سیمنٹڈ پلاسٹر کروا دیجئے، کچھ رڈ لگوا دیجئے،
سیمنٹ اور رڈ کی مدد سے بیم ڈلوا دیجئے تاکہ اوپر سے آپ کو جوڑ کے رکھے. ایک دیوار دوسرے دیوار سے کارنر مضبوط کر دیجئے. اگر ایک دیوار گری تو دوسری دیوار کو گرنے میں دیر نہیں لگے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مستریوں کا تجربہ جب ہو آج یہ سامنے آیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے 1400 سال پہلے بتایا تھا. تمام مسلم قوم دیوار کی مانند ہیں. جب ایک دیوار کو نقصان پہنچتا ہے تو دوسری دیوار بھی ڈھہے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے نوجوان کے لیے اسلام کا یہ پیغام ہے کہ اپنی نفسیات کو پاکیزہ رکھیں. پوری دنیا کے لڑکے اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن کی طرح عزت اور مان سمان دیں. سب کو اپنا بھائی بہن سمجھیں، چاہے ٹیوشن میں ہو چاہے یہاں ہو. یاد رکھیے، ٹیوشن میں، اسکول میں، آفس میں، تجربہ گاہوں میں، لیبارٹریز میں اور دوسری جگہوں پر اگر یہ ذہن نہ بنایا گیا تو سرکار امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، زنا چاہے آنکھ کا ہو، چاہے زبان کا ہو، چاہے ہاتھ کا ہو، چاہے پیر کا ہو، چاہے دل کا ہو، چاہے نفس کا ہو، ایک قرض رہے گا. اگر کسی نے کسی کی بیٹی اور بہن پر نگاہ بد ڈالی تو اس کی بھی بیٹی بہن پر نگاہ بد ڈالی جائے گی. اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو یہ قرضہ اس کے گھر سے وصول کر کے اس کی بہو بیٹیوں سے زنا عام ہوگا. اس لیے میرے محترم، اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو سزا کے طور پر جس نے آنکھ پھوڑی ہے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. کسی نے کسی کے کان کاٹ دیے جرمن، تو سزا کے طور پر جس نے کان کاٹے اس کے کان کاٹے جائیں گے. یہ ہے قصاص. اللہ کے پیارے نبی کے قرآن مجید پر جو لے کر آئے، اہل مکہ نے واویلا مچایا، طوفان اٹھایا اور کہا کہ محمد اپنی طرف سے قرآن مجید گڑھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے اپنے ایک بہت بڑے ادیب کو لا کر کہا کہ چلو تم عربی زبان کے بھی ماہر ہو اور تم یہودیوں کی کتاب عبرانی زبان کے بھی ماہر ہو، یہ مہارت ہمارے کام آئے گی. اور چل کر کے محمد کے سامنے تم ثابت کر دو کہ قرآن مجید کے جو الفاظ اور آیتیں ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے. سب اس بوڑھے کو تیار کر کے لائے. لانے کے بعد اس وقت اتفاقی طور پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت کریمہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کی تلاوت فرما رہے تھے. اس بوڑھے مناظر کے کان میں یہ الفاظ پہنچے. جیسے یہ الفاظ پہنچے وہ سجدے میں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ سجدے میں چلا گیا. لوگوں نے سمجھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ گئی تو اس کی کمر پکڑ کے لوگ اٹھانے لگے. پھر سجدے میں چلا گیا. پھر لوگ سمجھے بڑھاپے کی وجہ سے گر گیا، کمزوری نقاہت آ گئی، پھر اٹھانے لگے. پھر وہ سجدے میں چلا گیا. بڑی طاقت اور نئی امنگ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ بوڑھا اور کہتا ہے تم سمجھتے ہو کہ ہم کو کمزوری آ گئی، ہم نقاہت کے شکار ہو گئے، جسم نے ساتھ نہیں دیا اس لیے ہم گر پڑے. ہم گرے نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو میں نے جملے سنے ہیں اس کی فصاحت و بلاغت کو تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں. کہا لو بھائی، ہم تو لائے تھے کہ یہ مناظر ثابت کرے گا کہ اللہ کا کلام نہیں، اس میں فصاحت و بلاغت کی کمی ہے، اور یہ فصاحت و بلاغت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، فصاحت و بلاغت کو دیکھ اور سن کر کے سجدہ کر رہا ہے. کہا کہ سنو، ایک چھوٹے سے جملے میں انسان کو ظلم سے روک کر کے عدل و انصاف کا پیغام دیا گیا. کہا ہمیں بھی تو سمجھاؤ کیسے. اس نے کہا دیکھو ایک مختصر سا جملہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ.
بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کب بدلا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے مطابق لیا جائے، نفسیانیت کے مطابق نہیں۔ نفس کا دخل ہے تو گناہ ہے، اور اللہ اور اس کے حکم رسول کا حکم ہے تو اس کے حکم کی تعمیل باعث ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت علی مشکل کشا نے ایک بڑے پہلوان کو جنگ خندق کے موقع پر پچھاڑ دیا۔ کیا کیا؟ اس نے کہا لگتا ہے آج میرے بت مجھ سے ناراض ہیں، پھر سے ایک مرتبہ مقابلہ ہو، کل چل پھر سے۔ 3 مرتبہ اس کو جنگ خندق کے موقع پر پچھاڑا۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ 1000 نوجوانوں پر عرب میں مجھ کو بھاری مانا جاتا ہے، 1000 نوجوانوں پر میں تنہا۔ حضرت علی نے اس کو پچھاڑ دیا، وہ لیٹ گیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، چاہا تھا کہ اس کو قتل کر دیں، چونکہ یہی سزا تھی جنگ کے موقع پر۔ اس نے حضرت علی مشکل کشا کے چہرے مبارک پر ناپاک تھوک ڈال دیا۔ حضرت علی مشکل کشا نے پیشانی پوچھی، دھویا، اور اس کی گردن سے اس کے سینے سے اٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے ہمیں بس میں کر لیا تھا، قابو میں کر لیا تھا، تو قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اس سے پہلے جو میں نے پچھاڑا تھا، تجھے گرایا تھا، وہ اللہ کے دین کے لیے گرایا تھا، اور اب جب کہ تو نے چہرے پر تھوک دیا، اب اگر میں قتل کرتا تو پوری دنیا کہتی کہ علی نے اپنا بدلہ لیا ہے، اسلام کے لیے نہیں۔ علی نے اپنا بدلہ لیا ہے، اسلام طاقتور ہے، میں جب چاہوں گا تیری گردن دبوچ لوں گا۔ اور پھر گردن دبوچی، پھر گردن دبوچی۔ اس نے کہا لگتا ہے آج میرے بت مجھ سے ناراض ہیں، میں بار بار قبضے میں آ جاتا ہوں، 1000 پر بھاری تھا۔ گردن دبوچ کے حضرت علی نے کہا بول لا الہ الا اللہ، اگر تو اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے محمد الرسول اللہ، تو تیری جان خلاصی ہو جائے گی، تو ایک نئی خوبصورت زندگی گزر بسر کرے گا۔ کلمہ پیش کیا، دین پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اب انکار کر دیا تو اس کی جان بخشنے کی کوئی صورت نہیں تھی، قرآن کے فیصلے کے مطابق اس کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کسی بے گناہ کو نہیں قتل کیا، اس نے حضرت علی کو چیلنج کیا تھا اور پوری جماعت کو، اسلام کو تہس نہس کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا اعلان کیا تھا، اسلام نے اس کو قتل کا حکم دیا ہے۔ چلتے پھرتے بازار ہاٹ کرتے ہوئے کسی بے گناہ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو پہلی جو کوشش تھی وہ اسلام کے لیے تھی، اور دوسری جو کوشش ہوتی وہ اپنے لیے ہوتی۔ اس لیے تو نے تھوکا تو میں نے معاف کر دیا، اور تو نے میرے اسلام کا کلمہ کا انکار کر دیا تو تیرا قتل واجب ہو گیا۔ گویا ایک مسلمان کا جو کام ہو وہ مارنا بھی اللہ کے لیے ہو اور بچانا بھی اللہ کے لیے ہو، سب کچھ اللہ کے لیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ سمجھیں، اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو کنٹرول میں رکھیں، اور ہر نوجوان اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو مقدر میں شادی ہے تو وہ ہوگی، اپنی پسند کر کے اپنے ماں باپ، خاندان، سماج، محلے کو رسوا نہ کرے، بلکہ سمجھ لے اگر میری اس محبت کا پیغام میرے بچوں کے کان میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ میرے بیٹے بیٹیاں اگر غلط راہ نکال دیں اور میں نے کہا بیٹا یہ غلط ہے، بولے گا جوانی کے عالم میں تو آپ نے بھی کیا تھا، اس وقت کیا جواب دو گے؟ نوجوانوں اس کو آج سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ 20 سال کے بعد تمہارے بیٹے جب جوان ہوں اس وقت تمہارے پاس کوئی لفظ اپنی صفائی کے لیے نہ نکل سکے، جو کل اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہو۔ آج محبت کے رشتے کو توڑ دو، شیطانی چال کو توڑ دو۔ محبت کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے، تمہارے بیٹے بیٹیوں کی دستان پہنچے گی کہ میرے ماں باپ نے اسلام کو پسند کر کے، اسلام نے جس سے جوڑنے کا حکم دیا جڑ گئے، جس کو توڑنے کا حکم دیا توڑ دیا، تو وہ فخر سے کہیں گے ہم ایسے ماں باپ کے بیٹے نہیں ہیں جو حقیر محبت کے لیے مذہب کو قربان کر دے، ہم اس ماں باپ کے بیٹے ہیں جس نے مذہب کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔
اس ماں باپ کے بیٹے ہیں. اگر یہ جذبہ ہے تو ایمان بھی بچے گا، عزت بھی بچے گی، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو تم ایمان کی فکر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے. اتنا سمجھ لینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.